السلام علیکم ناظرین، میں عمران ارشد حاضر خدمت۔ بحریہ ٹاؤن اسلام آباد میں اس وقت شدید ترین بھونچال آیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ لوگوں کے اربوں روپے جو ہیں اس وقت وہ ہوا میں مہلک ہو گئے ہیں، اور آل آف دا سڈن 20 15 25 سال بعد اچانک سے لوگوں کو پتا چلا ہے کہ جناب جہاں پر انہوں نے اپنی کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کی تھی وہ تمام چیزیں ان کی تو ہے ہی نہیں، وہ تو سرکاری جگہ ہیں۔ اور اچانک سے رات کو سوئے تھے اپنے گھروں میں، جو صبح آنکھ کھلی انگڑائیاں لیتے باہر نکلے، اپنے دروازے پر لگے نوٹس دیکھے، کسی کو واٹس ایپ پر میسج آیا کہ او بھائی آپ دا بوا بھی چیک کر، وہ باہر جاتا ہے اپنا دروازہ دیکھتا ہے تو پتا چلا او بھائی مارے گئے۔ بحریہ ٹاؤن فیز 2 3 4 5 یہ تمام زون 5 کے فیزز ہیں جناب۔ ان فیزز میں خیر کے ساتھ رات کو سی ڈی اے کے ذمہ داران آئے، انہوں نے رات کی تاریکی میں دروازوں کے اوپر نوٹس چسپاں کیے اور انہیں بتایا کہ جناب یہ جو آپ عالی شان محلات اور گھر بنا کر بیٹھے میں جو 15 سال سے 18 سال سے آپ جس کو اپنا سمجھ رہے ہیں وہ آپ کا کبھی تھا ہی نہیں۔ لوگ ہکے بکے ششدر رہ گئے کہ وہ بھائی کی کہہ رہے ہیں۔ پتا چلا جناب کہ سن 2000 میں جب بحریہ ٹاؤن کے مذکورہ فیزز کا لے آؤٹ اپروو ہوا تھا اس وقت یہ اوپن سپیسز تھیں، اور آپ کو پتا ہوگا کہ اوپن سپیسز جو ہیں وہ کسی بھی سوسائٹی کو ڈیولپمنٹ کے ٹائم پر گورنمنٹ کے نام کرنی پڑتی ہیں۔ یہ وہ تمام جگہیں جناب جو بنیادی طور پر گورنمنٹ کے مطابق گورنمنٹ کے کاغذات میں اوپن سپیسز ہیں، اوپن پلاٹس ہیں۔ یہ گھر نہیں بن سکتے تھے یہاں پر، اور اب یہاں پر گھر بنے میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 1 سال 2 سال 3 5 10 18 15 کتنے سال تسی انے سو تانوں نہیں نظر آیا۔ ناؤ دا پرابلم از کہ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جناب۔ نوٹس جو لگایا گیا ہے وہ ہے پبلک اویئرنیس نوٹس، یعنی عوام کے لیے اس نوٹس کو اویئرنیس کے مقصد سے لگایا جا رہا ہے، عوامی آگاہی کا نوٹس جو ہے۔ It is informed that this building oblique structure is illegally constructed on land or plot and marked as open space، یعنی آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے جناب کہ یہ عمارت یا سٹرکچر جو بنایا گیا ہے یہ اللیگلی غیر قانونی طور پر کنسٹرکٹ کیا گیا، اور یہ ایک گھر نہیں ہے، نہ جانے کتنے گھر ہیں ان فیزز میں، فیز 2 3 4 5 جو کہ زون 5 کے۔ یہ غیر قانونی طور پر کنسٹرکٹ کیا گیا، تعمیر کیا گیا ایک ایسے پلاٹ پر یا زمین کے ٹکڑے پر جس کو اوپن سپیس جو کہ بحریہ ٹاؤن کے لے آؤٹ پلان میں فیز 2 3 5 اور 6 جو کہ زون 5 میں آتے ہیں یہ اوپن سپیس ہیں۔ It is informed that the building oblique structure is illegally constructed on land oblique plot and marked as open space in the layout plan of Bharia Town phase 2, 3, 5 and 6 zone 5 Islamabad approved on 30th August 2000، یعنی 30 اگست 2000 کو جو لے آؤٹ پلان اپروو ہوا تھا یہ اس میں اوپن سپیس تھا جناب۔ The land oblique plot has already been transferred to CDA، یعنی یہ جو لینڈ ہے یا پلاٹ جو ہے یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ CDA کو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو یعنی اسلام آباد کی سرکار کو آلریڈی ٹرانسفر ہو گیا ہوا ہے۔ وائر ٹرانسفر ڈیڈ نمبر 3600 جو کہ ٹرانسفر ڈیڈ نمبر 3600 یعنی 3600 کے تحت ہوا تھا۔ تاریخ کیا تھی جناب؟ ڈیٹڈ 23/5/2001 کو، یعنی سن 2001 کے 5ویں مہینے میں 23 تاریخ کو یہ رقبہ جو ہے یہ سی ڈی اے کے حوالے کر دیا گیا تھا، اینڈ ہینس از دا پراپرٹی آف سی ڈی اے، لہٰذا اب یہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسلام آباد کی پراپرٹی ہے۔ مزید کہا گیا ہے جناب اینی الاٹمنٹ oblige ٹرانسفر، کسی بھی قسم کی الاٹمنٹ یا ٹرانسفر اینڈ کنسٹرکشن آن دا پلاٹ از illegal، یعنی یہ جو آپ اپنے گھر بنا کر بیٹھے میں
کروڑوں روپے لگا کر بیٹھے ہوئے, محلات بنا کر بیٹھے ہوئے, بڑی بڑی کنسٹرکشنز کر کے بیٹھے ہوئے, اور دنیا کی بہترین نعمتیں آپ اپنے گھروں میں جا پر اکٹھے کر کے بیٹھے ہوئے, تو جناب آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ یہاں کی الاٹمنٹ بھی غیر قانونی ہے, یہ ٹرانسفر بھی غیر قانونی ہے, یہ جو کنسٹرکشن ہے یہ بھی غیر قانونی ہے. ہمیں پتا چلا کہ بڑے بڑے افسران جو پولیس سے ہیں, جو نیب سے ہیں, جن کی ذمہ داری ان انلیگیلٹیز کو روکنا تھی, وہ خود بحریہ ٹاؤن کے رہائشی ہیں. یعنی انا ونڈے ریوڑیاں ہٹ کے گردیاں نوں. یہ نوٹس جو ہے اعجاز احمد شیخ صاحب کی جانب سے جاری کیا گیا ہے, ڈی جی پلاننگ ہے جناب, اور ڈائریکٹر ہاؤسنگ ہیں اور سوسائٹیز کے, کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نیچے ان کے کانٹیکٹ نمبرز بھی دیے گئے ہیں, دفتر کا بھی دیا گیا, ان کا موبائل نمبر بھی دیا گیا. اعجاز احمد شیخ صاحب, اعجاز صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹیلنگ دا پیپل کہ یہ جو اربوں روپے آپ نے لگا دیے جن پراپرٹیز پر, یہ تو کبھی آپ کی تھی ہی نہیں, جن کی تھیں وہ لینے آ گئے ہیں. لیکن میں اعجاز احمد شیخ صاحب انتہائی مؤدبانہ سی ڈی اے کے ذمہ داران سے گزارش کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہ اس وقت سی ڈی اے کا سبجیکٹ ہے, سمجھنے کی کوشش کریں. کیا کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسلام آباد پچھلے یہ 25 سال سر پر چوٹ لگی تھی؟ ان 25 سالوں میں سر پر چوٹ لگنے کے نتیجے میں جیسے وہ انڈین فلموں میں یادداشت چلی جاتی ہے اور پھر سال بعد بندہ دوبارہ گرتا ہے, تو ایک شدید ضرب کے نتیجے میں اس کی یادداشت واپس آ گئی ہے. کیا آج سے 25 سال پہلے ایسا ہوا تھا؟ سن 2000 میں, 2001 میں, 2002 میں, 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 یا کبھی؟ اور دوبارہ اب گرنے کے نتیجے میں اگست 2026 میں ٹھیک 25 سال بعد وہ یادداشت واپس آئی ہے. تو اب اس یادداشت کو سامنے رکھتے ہوئے تمام چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوا, سی ڈی اے گرنے کے نتیجے میں یا سر پر کچھ لگنے کے نتیجے میں اپنی یادداشت نہیں کھو بیٹھی تھی, تو اس کا مطلب ہے کہ سی ڈی اے نے ان افسران کو جو اس تمام تر ٹنیور میں سرو کرتے رہے ان کے اثاثے ضبط کر لیے ہوں گے. ایسا بھی نہیں کیا. یعنی جو لوگ سی ڈی اے میں ہاؤسنگ کے پروجیکٹس اور سوسائٹیز کو دیکھ رہے تھے, انہوں نے رج کے کھایا, رج کے بنایا, کئی پاسپورٹس بنائے, اپنے بچوں کو پاکستان سے باہر منتقل کیا, اور اس کے بعد یہاں پر بحریہ ٹاؤن کو اس وقت, اگر آپ سچے تو بحریہ ٹاؤن کو انلیگل کنسٹرکشنز کرنے دیں, کروانے دیں, دونوں چیزیں کرنے بھی دیں, کروانے بھی دیں. اس کا مطلب تو یہ ہے نا, اس کے بدلے میں خاموشی کے لیے منہ پر ہاتھ اپنے رکھا, رج کے کھایا, اور اگر رج کے کھایا منہ پر ہاتھ رکھ کے رکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ they are also the crime partners. مجھے حیرت ہے کہ اسلام آباد حکومت, اسلام آباد انتظامیہ, سی ڈی اے اتنی بڑی حماقت کیسے کرتی رہی اتنے سالوں میں. مجھے قطعی اس چیز پر شک نہیں ہے. دیکھیں, گرین ایریاز کو گرے ایریاز کو پتہ نہیں کیا کیا کر دیا جاتا ہے. لاہور میں آپ دیکھیں اتنی لیگل سوسائٹیز نہیں ہوں گی جتنی لیگل سوسائٹیز ہوں گی. اسلام آباد میں چلے جائیں, کراچی میں چلے جائیں, گاڈ سیک آپ کے افسران, آپ کے طاقتور لوگ, آپ کے ذمہ داران اپنا حصہ بقدر جسہ پہلے برائی کرواتے ہیں, ہونے دیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جناب پریشانی ہونا اسی بیٹھے ہیں گے, اور پھر جب ہو جاتی ہے نکو نک رہ جاتے ہیں تو پھر آل آف دا سڈن ایک نیا افسر آتا ہے اور وہ پچھلے کے کیے سب چیزوں کو انڈو کرنا چاہتا ہے, لیکن اس بدبخت کو نہیں پکڑنا چاہتا. ایک حیران کن چیز ہے, بحریہ ٹاؤن کے مالکان نے جو کیا, اگر ایسا کیا اس پر بھی بات ہونی چاہیے. اس پر بھی بات ہونی چاہیے کہ اس وقت کے سی ڈی اے کے افسران نے جو کیا, ان 25 سالوں میں سی ڈی اے کے کس افسر نے کتنا مال اندر کیا ہے. اس پر بھی بات ہونی چاہیے کہ کس شخص نے اب اس گنگا میں اپنے ہاتھ دھونے ہیں یا شاید غوطے لگانے ہیں. پاکستانی قوم, پاکستانی عوام, آپ اللہ کے حوالے, بیکاز یہاں روزانہ ماضی سے زیادہ لوگوں کو بھوک لگ رہی ہے,
اور وہ اپنے خاندان قبیلوں کو نکو نک رجوانا چاہتے ہیں. وہ گورا ہوتا تھا نا تو ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ بڑی انی کوئی پا دے گا نا تو 7 نسلاں, بڑی انی 7 نسلاں پا دیں گے نا تو کوئی 2-3 لوگ 2-4 خاندان. بھائی جان اس وقت ہر صاحب مسند اسی کام پر لگا ہوا ہے کہ کٹو گٹ 7 نسلاں. اور یاد رکھیے گا حرام کا پیسہ ایک نسل نہیں چلتا, اور اگر چل بھی جائے تو پچھلوں کو آپ کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہوگا. تھوڑے چنگے دے تو ہو سکتے ہیں, مندے جو تھوڑی کوئی معاونت نہیں کریں گے. آپ دا گناہ آپ دے سناتے. اللہ حافظ.